فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے 3 جمعے غفلت کی وجہ سے چھوڑ دیے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد۔ عن ابن عمر و ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما انہما قالا سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول على اعواد منبره لینتہین اقوام عن ودعهم الجمعات او لیختمن اللہ على قلوبهم ثم لیکونن من الغافلین، رواہ مسلم۔ حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، یہ دونوں فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو اپنے منبر کی لکڑی پر فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ جمعوں کو چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے، پھر یہ لوگ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ عام نمازوں کے مقابلے پر جمعے کی نماز زیادہ مؤکد ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بہت سخت وعیدیں جمعے کی نماز چھوڑنے پر ارشاد فرمائی ہیں۔ اس روایت میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، رک جائیں جمعہ چھوڑنے سے، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے۔ یہ بہت سخت وعید ہے، اس لیے کہ جب انسان کے دل پر مہر لگ جاتی ہے پھر اسے برائی اور اچھائی کے درمیان تمیز نہیں رہتی، وہ برائی بھی اچھائی سمجھ کر کرتا ہے اور نیک کام کی اسے پھر توفیق بھی نہیں ملتی، نیک کام میں اس کا دل بھی نہیں لگتا۔ اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دلوں پر مہر لگائیں۔ اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ جمعے کا اہتمام کیا جائے۔ اگر جمعے کی نماز چھوڑو گے تو پھر دلوں پر مہر لگے گی، پھر باقی نیک اعمال بھی کرنا مشکل اور دشوار ہو جائے گا۔ عن ابی الجعد الزمری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک 3 جمع تہاونا بها طبع اللہ علی قلبی۔ حضرت ابی جعد زمری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے 3 جمعے غفلت کی وجہ سے چھوڑ دیے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اس روایت کو امام ابو داود، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام دارمی نے نقل کیا ہے، اور امام مالک نے حضرت صفوان بن سلیم سے اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ اسی طرح امام احمد نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل فرمائی ہے۔ تو اس میں 3 جمعوں کے چھوڑنے پر وعید سنائی گئی ہے کہ اس بندے کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں جو 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے غفلت کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے۔ وعن سمرة بن جندب رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الجمعة من غیر عذر فلیتصدق بدینار فإن لم یجد فنصف دینار، رواہ احمد و ابو داود و ابن ماجہ۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بغیر عذر کے جس بندے نے جمعہ چھوڑ دیا تو چاہیے کہ وہ 1 دینار صدقہ کرے، اور اگر 1 دینار نہیں پاتا تو وہ آدھا دینار صدقہ کرے۔
جمعے کی نماز چھوڑنے پر ظہر کی نماز ادا کرنا ضروری ہوتی ہے. اگر کسی کی جمعے کی نماز نکل گئی ہے، چھوٹ گئی ہے، تو اس کی جگہ ظہر کی نماز پڑھے گا. اس کے ساتھ ساتھ توبہ استغفار بھی کرے گا، اور اس کی توبہ جلدی قبول ہو جائے، گناہ کچھ ہلکا ہو جائے. اس کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس بندے کو جس نے بغیر عذر کے جمعہ چھوڑ دیا ہے صدقہ کرنا چاہیے 1 دینار کا. اور اگر 1 دینار اس کے پاس نہیں ہے تو پھر آدھے دینار کا صدقہ کرے. اور دینار سونے کا ہوتا ہے، سونے کا سکہ، دینار چاندی کا نہیں ہے. اب ایک سکہ سونے کا کتنے کا آئے گا؟ 4.5 ماشا اس کا وزن بنتا ہے. 1 دینار کا وزن جو ہے 4.5 ماشا، اور آدھا دینار ہے 2.25 ماشا. اب اس کی رقم لگاؤ کتنی بنے گی. یہ اس کے متعلق فرماتے ہیں جس آدمی نے جمعہ چھوڑ دیا ہے، تاکہ اس کا گناہ ہلکا ہو جائے، ورنہ اتنا بڑا گناہ ہے. امام احمد، امام ابو داود، امام ابن ماجہ علیہم الرحمہ نے یہ روایت نقل کی ہے. وعن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الجمعۃ علی من سمع النداء. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نبی اکرم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اس آدمی پر جمعہ فرض ہے جو بندہ اذان سنے. شہر اور بڑا گاؤں جس میں جمعے کی نماز ہوتی ہے، وہاں کے رہنے والوں پر جمعے کی نماز فرض ہو جاتی ہے. اس سلسلے میں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا مسلک یہ ہے کہ چھوٹی بستی میں جمعے کی نماز فرض نہیں ہے. کم از کم اتنی بڑی آبادی ہو جس میں 4000 مسلمان رہتے ہوں. اور اسی طرح دوسرا مسئلہ ہے کہ بستی اتنی بڑی ہو جس میں ضروریات کی چیزیں مل جاتی ہوں. اب جیسے گڑی ہے، وہاں ضرورت کی چیزیں ملتی ہی نہیں ہیں، تو ان لوگوں پر نہ عید کی نماز ہے نہ جمعے کی نماز ہے. وہ جمعے کی نماز کی جگہ جس طرح روزانہ ظہر پڑھتے ہیں وہ ظہر ہی کی نماز پڑھیں گے. اب یہاں ساری چیزیں مل جاتی ہیں ضرورت کی، تو اس گاؤں کے رہنے والوں پر جمعے کی نماز فرض ہے. جب بھی اذان ہوگی تو اذان ہوتے ہی ضروری ہو جائے گا کہ وہ جمعے کی تیاری کریں اور جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہوں. بہرحال جمعہ اور عید دونوں کا مسئلہ برابر ہے. تو یہاں اللہ کے رسول فرماتے کہ جو بندہ اذان کی آواز سنے تو جمعہ اس پر فرض ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ معذور ہے، وہ مسجد تک نہیں آ سکتا، بیمار ہے، تو ایسے آدمی کے لیے اجازت ہے وہ گھر پر رہ کر ہی ظہر کی نماز ادا کر لے. لیکن جو صحیح سالم ہے، اسے آنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مسجد میں آ کر جمعے کی نماز ہی ادا کرے. اگر وہ جمعے کی نماز ادا نہیں کرے گا پھر ان وعیدوں کا مستحق ہو جائے گا کہ اس کے دل پر اللہ کی جانب سے مہر لگ جائے گی. اور جب انسان کے دل پر مہر لگے گی پھر اس انسان کو برائی بھی شیطان اچھائی کر کے دکھائے گا. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. جتنی بھی چیزیں ہیں شیطان لوگوں کے سامنے مزین کر کے دکھاتا ہے. گناہ کے کام کو بھی وہ خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے. جب انسان کے دل پر مہر لگ جاتی ہے پھر وہ شیطان جو برائی کو خوبصورت دکھاتا ہے اسے وہ خوبصورت ہی نظر آتا ہے. اور جب انسان کا دل صاف رہتا ہے پھر اسے برائی نظر آتی ہے، اچھائی نظر آتی ہے، پھر وہ گناہ کے نزدیک اور قریب نہیں جاتا. تو سارے جسم کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے دل ہی پر رکھا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
کہ بدن کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح رہے تو پورا بدن صحیح رہتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو پورا بدن بگڑ جاتا ہے۔ اسی لیے جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو پہلے دل میں اس کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد انسان اس گناہ کو کرتا ہے۔ اسی طرح نیک عمل کا داعیہ پہلے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنی چاہیے، پھر اس کے قدم اٹھ جاتے ہیں، اور جب تک دل میں خیال نہیں آئے گا نماز کا، اس کے قدم بھی نہیں اٹھیں گے۔ تو سارا جسم اور بدن کا ہر حصہ، ہر جوڑ وہ دل ہی کے تابع ہوتا ہے۔ اس لیے خانقاہوں میں اہل اللہ کے یہاں دل ہی کی صفائی کرائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ قیامت کے دن نہ انسان کے مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، جو انسان اپنے دل کو سنوار کر کے لے جائے گا یہ دل اللہ کی بارگاہ میں کام آئے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس طرح لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور لوہے پر جب زنگ لگتا ہے تو اسے آگ میں داخل کیا جاتا ہے تاکہ وہ صاف ہو جائے۔ اسی طرح مسلمان کے دل پر جب زنگ لگے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے اور اللہ تعالیٰ کا نام لے، تاکہ اللہ کے نام کی برکت سے اس کے دل کی صفائی ہو سکے۔ بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور اللہ کے ذکر کے انسان کا دل صاف نہیں ہو سکتا۔ اور دنیا میں زیادہ تر برائیاں جو جنم لیتی ہیں، وجود میں آتی ہیں، وہ دل ہی کی وجہ سے آتی ہیں۔ جب انسان کا دل بگڑ گیا ہے اب اس کے لیے ہر برائی آسان ہو جاتی ہے، اسی لیے کہ دل اسے اچھا سمجھ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے اگر اپنے دل کو صحیح صلاحی میں رکھنا چاہتے ہو اور اللہ کے مہر سے بچانا چاہتے ہو تو جمعے کی نمازوں کا اہتمام کرو، ورنہ جمعہ چھوڑنے کی وجہ سے دلوں پر مہر لگ جائے گی۔ اسی لیے رسول اللہ فرماتے کہ جو بھی آواز سن لے اذان کی تو جمعہ واجب ہو گیا۔ اب اسے چاہیے کہ وہ اپنا کاروبار، اپنی دکان کو، اپنے مکان کو، کھیت کھلیان کو چھوڑ کر مسجد میں آئے اور نماز جمعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ادا کرے۔ اللہ عمل کی توفیق نہ